السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میری مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اسے اس مجمع سے بہترین یعنی فرشتوں کی مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف وہ ایک ہاتھ یعنی ایک انگلی بڑھاتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ مجھے ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف وہ 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہے۔ اول یہ ہے کہ بندے کے ساتھ اس کا گمان کے موافق معلوم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کریم و امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بندے کے ساتھ ہمیں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کرتے ہیں تو عقیدے کے یعنی ہمارے ہر عقیدے کے مطابق ہماری اللہ تعالیٰ بھی مدد عطا فرماتی ہے۔ یعنی دیکھو اس میں یعنی اب جب ہم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دل میں یاد کرتے ہیں۔ جب ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی کیا کرتے ہیں، ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ اور جب ہمیں فرشتوں کی مجمع میں اللہ کا کبھی کیا تبھی اللہ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے، ہم فرشتوں کی مجمع میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دیکھو ہمیں جب اللہ کے بارے میں سننے کے واسطے جب اللہ کے بارے میں ہمیں سننے کے واسطے یعنی چلتے رہتے تو اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہیں، دوڑ کر چلتے ہیں۔ اس کے لیے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر کرنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی جو شخص ذکر کرتا ہے انہیں زندہ رہتا ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا اور انہیں مردے کی سی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یعنی جو شخص دنیا میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے، دیکھو یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی سی مثال ایسی ہے کہ یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اور ایک معزز بہنوں یعنی بھائیوں، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اللہ کا یعنی ذکر کرتے رہتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان کو اعلیٰ درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے یعنی نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ستون ہے، جب کوئی دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ستون ٹھہر جا، اے اللہ میں کیسے ٹھہروں، حالانکہ لا الہ الا اللہ بولنے والے کی ابھی تک آپ نے مغفرت نہیں فرمائی۔ ہاں میں نے اس
مغفرت فرمائی وہ ٹھہر جا، وہ بھی ٹھہر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے عمل میں سے برائیاں مٹائی جاتی ہے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، اور ایک قیامت کے دن جب ہمیں میدان عشر قیامت کا دن ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہمارے عملوں پر ہوگا۔ اچھے عمل کا بدلہ جنت ہوگا، برے عمل کا بدلہ جہنم ہوگا۔ ہمیں جب بھی ہمیں اللہ کے بارے میں ذکر کرتی تو جب اللہ کے بارے میں سنتی، ہمیں نیت کرنا کہ اللہ ہم کتنا سنیں گے اس کے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر مدد فرماتی۔ ذکر کرنے والے کو خوشخبری کہتے، جو شخص ہر وقت ذکر کرتے رہتا انہیں جنت میں ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوتا۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور دنیا میں دیکھو جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دنیا میں رہتا بھی ذکر نہیں کرتا، انہیں مردے کی مثال دی اللہ تعالیٰ، مردے کسی ہے۔ جو شخص ذکر کرتا انہیں دنیا میں رہتا بھی انہیں زندہ رہ سکا، جو ذکر نہیں کرتا مردے کی مثال ہے۔ اس لیے ہمیں سب کیا کرنا، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتے رہنا۔ ہمیں آج نہیں تو کل ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے عمل کو پوچھیں گے۔ ہمیں موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لینا۔ اس کے واسطے ہر وقت بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، پانچوں نمازوں کو اچھی طرح پابندی کے ساتھ ادا کرنا، پڑھتے رہنا۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔